अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर पीटीआई के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाज़रीन, इमरान खान को अडयाला जेल में आइसोलेट कर लिया गया है। आलिया हमजा की गिरफ्तारी के पीछे कौन है, क्या मुहर्रिकात हैं? फैसल चौधरी की इमरान खान से जो मुलाकात हुई है, ना वो इमरान खान के वकील हैं ना पार्टी में है, तो इमरान खान की आंखों का वो तारा कैसे है? और आखिर में हम बात कर लेंगे कि पार्टी के जो आला ओहदेदारान हैं उनके लिए इमरान खान ने जिन लोगों की मुलाकात हुई मंगल को, उनको क्या कहा है, अदम एतमाद किस किस पर किया है, इस हवाले से बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल में इस वक्त आइसोलेट कर लिया गया है। इमरान खान से किसी भी किस्म की जो मुलाकात है, जो उनके इर्द गिर्द जो मुलाजमीन है, जो बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनको दिए जाते हैं उनकी खिदमत के लिए या वहां पर सफाई सुथराई के लिए, उनको सख्ती से ये पाबंदी लगाई गई है कि उन्होंने इमरान खान से बात नहीं करनी और इमरान खान को ज्यादा देर जो है उनके सेल में रखा जाता है। इससे पहले जो छोटी मोटी जो सहूलियात उनके पास मौजूद थी, वॉक करना, बाहर जो सेल के बाहर आकर घूमना फिरना, इसको भी काफी हद तक कम कर दिया गया है और इमरान खान को तोड़ने के लिए हर मुमकिन हरबा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान तो नहीं टूटे। तो हम उनका एक मुतालबा जो था कि डायरेक्ट मुज़ाकरात वो फॉर्म 47 से नहीं करने, वो हमेशा वो कहते रहे हैं कि अगर बात करनी है तो किन से करनी है और वो डायरेक्ट बात करेंगे। तो वो मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को अडयाला जेल में आइसोलेट किया गया है और उनसे किसी भी किस्म की मुलाकातें, मनपसंद लोगों के अलावा मुलाकातों पर पाबंदी, क्या कहते हैं, गैर एलानिया पाबंदी जो है वो लगा रखी है। गुज़श्ता रोज भी अलीमा खान, सलमान सफदर वगैरह, सलमान अकरम राजा समेत मुख्तलिफ लोग मुलाकात के लिए वहां पर गए, लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई। और ऐसे में मुलाकात हुई तो किसकी हुई? फैसल चौधरी की और एक दो और वकील थे, इंतजार पंजोता थे, और इन लोगों की ये मुलाकात जो है वो हो गई। तो हम इमरान खान ने तो पहले ही कहा हुआ है कि अगर कोई उनके लिए मुलाकात की इजाजत मिले तो वो मेरे से मुलाकात के लिए आए। अगर वो पार्टी का ना हुआ या मैंने बात ना करना हुई, मुलाकात ना करना हुई, तो मैं उसको कमरे से निकाल दूंगा। फैसल चौधरी का नाम जो दिया, और इमरान खान की जानिब से यह नाम अडयाला जेल को दिया गया था हुकाम को। एक लिस्ट होती है जो पार्टी प्रोवाइड करती है, एक लिस्ट इमरान खान कहते हैं कि मेरी फला फला से मुलाकात कराई जाए, उनको मेरा मैसेज जो है वो भिजवाया जाए। फैसल चौधरी जो है वो इस वक्त इमरान खान की आंख का तारा बने हुए हैं। पार्टी के लोग उनको जासूस समझते हैं, कुछ एजेंसियों के उनके ऊपर इल्जाम आते हैं कि वो एजेंसियों के टाउट हैं। लेकिन ये जो मुलाकात होती है, ये मुलाकात इमरान खान के कहने पर, उनकी फरमाइश पर फैसल चौधरी वहां पर जाते हैं, कानाफूसी करते हैं, उनसे कुछ जुमले सुनते हैं, कुछ उनको बताते हैं। तो उसके बाद फैसल चौधरी जो है वो बाहर आकर इमरान खान का मैसेज जिस जिसके लिए होता है उस तक वो ये पहुंचाते हैं। तो हम इस वक्त जो मुलाकात हुई है उसमें इमरान खान ने जो कानूनी तो जो उनको हदायत देनी थी केसेस से मुतल्लिक वो तो दी, और साथ में वाजे किया है कि पार्टी के अंदर ये अहम ओहदेदारान जिनमें बैरिस्टर गोहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, अली अमीन गंगापुर वजीर आला केपी के, उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है जो कल की मुलाकात है उसमें। और इमरान खान ने यह कहा है कि मुझे पता चल चुका है, मैं मुकम्मल समझ चुका हूं, देर से समझा हूं कि ये मेरे वो एतमाद के लिए या मेरे उतने वो नहीं है जितने ये दूसरों के लिए हैं। यानी कि उनको पता है कि ये, उन्होंने यहां तक ये जुमला कह दिया कि जिस तरह शेर अफजल मरवत को पीटीआई में प्लांट किया गया, इसी तरह इन लोगों को भी प्लांट किया गया है, मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और बजाय तो मुझे ये शो करते हैं कि वो मेरे साथ लॉयल हैं, वफादार हैं, लेकिन उनकी वफादारियां अब उन पर खुल रही हैं कि वो प्लांटेड लोग हैं। ये फैसल चौधरी को पैगाम भिजवाया गया, उन्होंने कहा है कि इन पर एतमाद नहीं करना। और जो भी मामलात हैं, फैसल चौधरी के हवाले से ये भी बता दें कि उनके जो मुख्तदर हलके हैं वहां पर भी राब्ते हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, इमरान खान से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, पैगाम रसानी भी एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए, दोनों जो फ्रीकैन हैं।
اور عمران خان خود کہتے ہیں کہ وہ مجھے ہر ملاقات میں ملنے کے لیے آئے، یہ اڈیالہ جیل کے حکام کو حکم دیا ہوا ہے اور اسی لیے اڈیالہ جیل کے حکام ان کو جانے دیتے ہیں۔ باقی جو باہر آ کر میڈیا پر چیزوں کو سبوتاج کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں جس سے مقتدر حلقوں میں اور عمران خان کے درمیان کشیدگی میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا ہے، تو عمران خان نے خود کہا کہ ان لوگوں، ایسے لوگوں کو جن کو آپ سمجھتے ہیں ان کو مجھ سے دور رکھیں، اور خاص طور پر انہوں نے سلمان اکرم راجہ کا نام لیا ہے کہ ان کو میرے سے دور رکھیں، ان کی ملاقات نہ کرائی جائے۔ اور ایسے میں یہ جو عمران خان نے پیغام دے دیا، اور اب ایک گرفتاری ہوئی ہے راولپنڈی میں چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کی، اور عالیہ حمزہ کی گرفتاری کے پیچھے ہی پارٹی کے چند لوگ ہیں، جن میں پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کا نام بھی سامنے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، اسی طرح پنجاب کے ایک صدر ہے، کیونکہ پنجاب کے 4 صدور ہیں، ان میں سے ایک صدر جو ہے وہ بھی اس گرفتاری کے پیچھے ہے۔ اور جو لوگ عالیہ حمزہ کی گرفتاری چاہتے تھے، وہ کیوں چاہتے تھے؟ انہوں نے یہ کہا کہ عالیہ حمزہ ان کو پنجاب میں ایکسپوز کر رہی ہے، پارٹی کے اندر جو ولولہ ڈال رہی ہے، جو عمران خان کی جو ایز اٹ از پالیسی ہے اسی کے مطابق یہ لے کر چل رہی ہے، جو کہ ہم اس پر وہ عمل نہیں کر رہے اور ہم جو ہے اپنے عہدے انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں عوام کے اندر بھی یہ ہمیں ایکسپوز کر رہی ہے، کارکنوں کے آگے بھی ہمارا جو ایک برم ہے اس کو وہ کم کر رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی ان لوگوں سے، طاقتور حلقوں سے اور انتظامیہ سے کہ عالیہ حمزہ کو پکڑے اور گرفتار کر کے جیل میں ڈالیں۔ تو یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اور جو میری اطلاعات ہیں سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بھی قریبی ہیں ان کے، اور ان کے ایجنڈے کو فالو بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں، ایک دوسرے سے ہیلپ بھی لیتے ہیں، اور یہ ملاقاتیں بھی کافی لمبی لمبی کرتے ہیں، 3 سے 6 گھنٹے کی یہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اور ایسے میں عالیہ حمزہ کی جس دن راولپنڈی میں گرفتاری ہوئی ہے تو اس دن بھی پی ٹی آئی کے چند اہم لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے طاقتور حلقوں سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اس کو گرفتار کریں، یہ ہمیں ایکسپوز کر رہی ہے اور جو تمام پلان ہے یہ اس کو خراب کر رہی ہے۔ اور یہی وجہ بنی کہ جب پہلے تو گرفتاری نہیں کر رہے تھے، پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب عالیہ حمزہ کو گرفتار کرنا ہے، پھر یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ اس کو 3 سے 4 مہینے تک باہر نہ آنے دیں، یہ پنجاب کے اندر جتنا کام کر رہی ہے یہ سب کو زیرو کر رہی ہے، ہم سب کو، جتنے لوگ ملے ہوئے ہیں یا جن پر خان صاحب نے عدم اعتماد کیا ہے یا جن کو پلانٹڈ کہہ رہے ہیں، وہ کہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ جو ہیں وہ اب عالیہ حمزہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ گرفتاری کوئی پتھراؤ نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا، کوئی قصور نہیں تھا۔ 200-300 لوگوں کو اکٹھا کر کے کنونشن کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اس سے زیادہ تو شادی ولیمے میں لوگ جو ہوتے ہیں، لیکن یہ چونکہ پارٹی کے اندرونی سازشوں کا شکار ہوئی ہیں، اور مخبری منٹ کی بھی یہی لوگ کرتے رہے ہیں کہ اب عالیہ حمزہ فلاں جگہ پہ ہے، فلاں جگہ پہ ہے، فلاں وقت پنڈی کے لیے روانہ ہو گئی ہے، اس وقت پولیس بھیجے، یہ کریں وہ کریں۔ یہ ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں گھر کا بیدی لنکا ڈائے، اور یہ گھر کے بیدیوں نے لنکا ڈائی ہے۔ اور اب پہلے تو عالیہ حمزہ کی جو ایف آئی آر ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، پھر ان کی ضمانت کا بھی معاملہ آیا، تو ضمانت کے لیے ان کا کل کیس لگا ہوا تھا، کل آئی او نے ریکارڈ نہیں پیش کیا، اور کل ہی انسداد دہشت گردی نے پھر ان کی جو درخواست تھی جو انہوں نے عبوری ضمانت لی ہوئی تھی ان کو مسترد کر دیا، اور اب ان کے وارنٹ جو ہے وہ بھی جاری تو نہیں ہوئے لیکن عبوری ضمانت کینسل ہو چکی ہے۔ یہ تمام پلان کا حصہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے، جو نہیں چاہ رہی کہ عمران خان کی پالیسی حکمت عملی ایز اٹ از پاکستان پر لاگو ہو، جس طرح عالیہ حمزہ کر رہی ہیں۔ پنجاب کے لوگ بھی اس میں ملے ہوئے ہیں، عالیہ حمزہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو مرکزی لوگ ہیں، مرکزی قیادت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی ملے ہوئے ہیں۔ ایک طرف فیصل چودھری کے سامنے وہ عمران خان کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، لیکن اس کو ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایجنسی کٹ آؤٹ ہے، یعنی کہ عمران خان اور پارٹی کے جو مرکزی عہدیداران ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف چل رہے ہیں، عوام کو اوریجنل جو چیزیں ہیں وہ نہیں بتا رہے۔ اور فیصل چودھری بھی ایسے میں ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے یہ بولا ہے تو ظاہر ہے ان کے اوپر پہلے ہی نہ تو پارٹی کا کوئی عہدہ ہے، نہ ہی ان کے وکیل ہیں، تو ان کے خلاف ایک کمپین چل سکتی ہے، اور وہ اپنے معاملات خراب نہیں کرنا چاہتے، نہ خان سے نہ پارٹی سے، اس لیے وہ عمران خان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور اپنے جو پیغامات ہیں، پیغام رسانی کا جو ذریعہ ہے وہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ عالیہ حمزہ اپنے ہی لوگوں کی سازشوں کا شکار ہیں، اور آج ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے ان کی پارٹی کی جانب سے کہ خدا را انہیں نہ چھوڑے، ضمانت ہو گئی ہے، کسی اور کیس میں پکڑ لیں،
کیونکہ یہ باہر آئیں گی پھر ایکٹیو ہوں گی، پھر پارٹی کے جو لوگ ہم ڈی ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جب روح پھونکتی ہیں، جگہ جگہ جا کر کنونشن کرتی ہیں تو ان کی مجبوری ہو جاتی ہے، اور عمران خان کے جو ورکرز ہیں ان کو تقویت ملتی ہے، وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ چونکہ نہیں کرنا چاہ رہے اور کسی کے ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں، پارٹی کے ایجنڈے کو نہیں کسی کو، تو اس لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اور عمران خان نے فیصل چودھری کو جاتے جاتے یہ پیغام دیا ہے کہ پارٹی کے یہ اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ بھی پلانٹڈ ہیں، جس میں علی امین گنڈا پور کا نام لیا ہے، سلمان اکرم راجہ، احمد چٹھا اور بھی جو بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ پلانٹڈ ہیں اور ان سے بچ کے رہنا، ان کو کچھ نہیں بتانا۔ جو پالیسی ہوگی یعنی کہ عمران خان اور مقتدر حلقوں کے درمیان جو بات چیت ہے یا جو بھی بات چیت ہے، پیغام رسانی ہے، وہ کہتے ہیں ان تک تو بالکل ہی نہ پہنچے، وگرنہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک نہ تو مجھے باہر آنے دیا ہے بلکہ خود اپنا چورن بیچنے کے لیے مجھے انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے، تاکہ ان کی جو دکان ہے، سیاسی دکان، وہ چلتی رہے اور وہ عہدے انجوائے کرتے رہے، اور انہی کی وجہ سے میں آج یہ قیمت اندر بیٹھ کے مجھے چکانا پڑ رہی ہے کہ میں نے ایسی نااہل قیادت کے ہاتھوں اپنی پارٹی سونپ دی ہے کہ کارکن میرے لیے جان دینے کو تیار ہے، اور نااہل قیادت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، بلکہ کارکنان کو بھی مجھ سے متنفر یا باغی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ اس پلان کا حصہ ہے۔ یہ پیغام جو ہے واضح طور پر فیصل چودھری کو دیا گیا ہے، یہ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ پیغام اصل دیا گیا ہے، کیونکہ فیصل چودھری ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف مغالطات جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے عہدیداران کی جانب سے، اور اس کے بعد کارکنان جو ہے وہ اندھا دھند ان پر فائرنگ کر دیں گے، تو اس لیے انہوں نے یہ پیغام کسی کو نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔